اسٹاکہولم سویڈن سے عارف کسانہ کی جانب سے اسلام قبول کیجئے۔ آج 8 مارچ ہے اور آج پوری دنیا میں خواتین کا عالمی دن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، اور میرے آج کے ولاگ کا موضوع بھی جو ہے وہ اسی حوالے سے ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گاہے بگاہے خواتین کے حوالے سے جو ہے وہ کالمز اور ولاگز آپ جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں۔ میری جو کتاب افکار تازہ ہے اس کا جو پہلا کالم ہے وہ بھی میں نے خواتین کے حوالے سے ہی لکھا ہے۔ اور اگر ہم اسلام کی طرف دیکھیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دیکھیں، تو اسلام میں یہ جو خواتین اور مرد ہیں ان کو انسان ہونے کی حیثیت سے ان کی جو ڈگنیٹی ہے وہ برابر رکھی گئی ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ لَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو جو ہے وہ قابل عزت بنایا۔ اب آدم کی جو اولاد ہے اس میں عورتیں اور مرد دونوں شامل ہیں، تو یعنی ڈگنیٹی کے لحاظ سے قرآن نے کہا جی کہ ہم نے ان دونوں کو رکھا ہے۔ پھر جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اس کو بھی قرآن نے زوج کہا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے زوج ہیں، دونوں کمپلیمنٹری ہیں، تو وہاں بھی جو ہے وہ ان کی وہ حیثیت جو ہے وہ برابر رکھی ہے۔ باقی ذمہ داریوں کا تعین الگ ہے، ذمہ داریاں مرد کی جو ذمہ داریاں ہیں، عورتوں کی جو ذمہ داریاں وہ الگ ہیں، لیکن قرآن نے یہ کہا ہے کہ عورتیں جو مال کمائیں وہ ان کا ہے، مرد جو مال کمائیں ان کا ہے۔ اور پھر جو ایک بڑی ہی خوبصورت آیت ہے قرآن کی، جو سورہ احزاب کی 35ویں آیت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنی شاندار آیت میں مرد اور عورت کو قرآن نے کیسے ہم دوش رکھا ہے، یہ شاید دنیا کے کسی لٹریچر میں اس طرح کی جو ہے وہ چیز آپ کو نہ ملے۔ وہ آیت ہوتی ہے کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، یعنی یہ بڑی تفصیل سے ایک ایک خوبی جو مردوں کی ہے وہی عورتوں کی ہے۔ جو مرد سچے ہیں عورت سچی ہیں، مرد روزہ رکھنے والے عورت روزہ رکھنے والی، تو یہ قرآن دونوں کو ہم دوش رکھتا ہے، تو یہ برابری کے حساب سے قرآن لے کے گیا ہے۔ پھر ایک اور بڑا خوبصورت جو ہے وہ اسٹیٹسٹک ہے کہ قرآن میں جو مرد ہے اس کے لیے لفظ جو آیا ہے رجل، وہ 24 ٹائمز ہے، 24 مرتبہ آیا ہے، اور عورت کے لیے امرا کا لفظ آیا ہے اور وہ بھی 24 بار آیا ہے۔ تو مرد کے لیے اور عورت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ دونوں برابر 24 بار ہوئے ہیں۔ اور یہیں سے میرا دھیان جدید سائنس کی طرف چلا جاتا ہے۔ جدید سائنس نے یہ چیز جو ہے وہ ابھی اس چیز کو انکشاف کیا ہے کہ جو شادی شدہ جوڑے ہیں مرد اور عورت، اگر ان میں اولاد نہیں ہوتی تو 40% اولاد نہ ہونے کی وجہ مرد ہوتے ہیں، مردوں میں نقص ہوتا ہے اس کی وجہ سے ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، اور 40% اولاد نہ ہونے کی وجہ عورتیں ہیں، عورتوں میں نقص ہوتا ہے اور ان میں اولاد نہیں ہوتی، اور 20% کا بھی سائنس کو نہیں پتا کہ 20% کیا ہے۔ ممکن ہے کل کو یہ بھی آ جائے کہ 50-50 دونوں ہو جائے، لیکن ابھی جو دیکھا جائے تو ابھی 50-50 ہے، 40% مردوں کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی، 40% عورتوں کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی، تو یہاں بھی جو ہے وہ اس کو برابری رکھی گئی ہے۔ تو انسان ہونے کی جہت سے تو برابری ہے، باقی ذمہ داریوں کا تعین جو ہے وہ الگ الگ ہے، اور جو رشتہ میاں بیوی کا ہے ظاہر وہ محبت کا، مودت کا جو ہے وہ پیار کا، اسی سے گھر جو ہے وہ جنت کا نمونہ بنتا ہے۔ وہ حاکم و محکوم کے تصور سے جو ہے وہ گھر جنت کا نمونہ بن نہیں سکتا، کیونکہ قرآن نے ان کو جوڑا کہا ہے، زوج کہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ اسلام میں حقوق ہیں، قرآن حکیم میں حقوق ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں اس میں بار بار کہا گیا ہے۔ آخری آپ کی جو نصیحت تھی وہی کہا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کے بعد جو حجۃ الوداع تھا اس میں بھی آپ نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بار بار وہ کہتے رہے، لیکن بدقسمتی سے اسلام نے تو عورتوں کو حقوق دیے ہیں لیکن مسلمانوں نے اس میں ضرور ڈنڈی ماری ہے، اس میں کوئی نہیں مجھے کہنے میں ہمارا جو مسلم معاشرہ ہے اس میں عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں ماضی میں جو صدیوں میں، لیکن اب حالات بدل رہے ہیں، اب آہستہ آہستہ لوگوں میں شعور آ رہا ہے، اب اس چیز پہ لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، انسان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ باہمی محبت اور احترام کا جو ہے وہ رشتہ ہی پیش کرنا چاہیے۔ اور یہاں بھی اس معاشرے میں جب ہم آتے ہیں تو اس معاشرے میں بھی یہی کوشش کی جاتی ہے کہ عورت مرد کی جو ہے وہ جابز میں باقی جگہوں میں برابری ہو، اگرچہ سویڈن میں اب بھی جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ یہ زیادتی ہے کہ ان کی تنخواہیں مردوں کے برابر نہیں ہیں، حکومت کوشش کر رہی ہے کہ وہ آ جائے، لیکن اب بھی جو ہے وہ فرق ہے۔ اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ووٹ کا حق ملے بھی عورت کو جو ہے وہ 100 سال سے کم کا عرصہ ہوا ہے، تو اس معاشرے میں بھی گریجولی تبدیلی آئی ہے۔
اور ہمارے معاشرے میں بھی انشاءاللہ جو ہے وہ تبدیلی آ جائے گی۔ بہر خواتین کے عالمی دن کے موقع پہ میں نے سوچا کہ یہ ولاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اس حوالے سے مجھے آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا، آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے اور اپنا خیال رکھیے گا، اور مجھے اجازت دیں۔